ابھی حال میں ایک موضوع ایک چیز بچوں کے درمیان کی دیکھیے، اس پہ گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیز ہے واضح وہ سامنے آئے. جمعہ میں انشاءاللہ پیش نماز صاحب اس پہ اور گفتگو کریں گے. میں اصل میں اس چیز کو اس لیے لایا اپنے موضوع میں کہ پچھلے ایک ہفتے سے یا اس کے آس پاس میں اس چیز سے میں فریقین سے جڑا رہا، بات چیت ہوتی رہی. اب اور سسپینس نہ ہے، اس کو باقی رکھوں. یا علی مدد کہنا، اہل بیت سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت طلب کرنا جائز ناجائز شرک کیا ہے؟ تھوڑی دیر بس دیکھیے، کائنات کی تخلیق کا واحد ترین مقصد صرف اور صرف بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ ہوتے ہوئے، اہل بیت کا ماننے والا ہوتے ہوئے اور علی کا غلام ہوتے ہوئے یہ دعوے کے ساتھ کہ پوری کائنات کا واحد ترین مقصد توحید ہے. جو کچھ ہے وہ کنتو کنزم مخفیہ، حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار عالم ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ فعرفت لک فعرفت فخلقت الخلق یا فخلقتک یا محمد. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا، آپ کو پیدا کیا. تو اللہ کا
پوری کائنات کو بنانے کا مقصد، اہل بیت کو بنانے کا مقصد، 1,24,000 انبیاء کا مقصد، ساری کتب آسمانی بھیجنے کا مقصد واحد اور واحد صرف یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے وہ کون ہے، وہ کیسا ہے۔ ساری کائنات وہ عالم ہو میں جب کچھ بھی نہ تھا وہ تھا، اور ایک دن ایسا آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر وہ رہے گا۔ بس ہمارا اٹھنا بیٹھنا، شریعت، قرآن، کتاب، ساری چیزیں کائنات میں جو بھی ہیں وہ صرف اس بنا پر ہے کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو تو مجھے جانو۔ اب انسان کا ہر قدم جو اللہ سے، اہل بیت سے وابستہ ہے، اس کا ہر قدم، اس کا ہر دن، اس کا ہر لمحہ، ہر سال اس طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ توحید کی طرف، اللہ کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ کی طرف جتنا وہ آگے بڑھتا جائے گا اس کے اندر الہی صفات پیدا ہوتی جائیں گی۔ کچھ سال پہلے میں نے اس چیز کو کیا تھا کہ انسان ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے، اس چیز کا جتنا ورد کرے گا اس کے اندر صفت رحم پیدا ہوگی۔ اللہ کے جن کمالات کا، صفات کا وہ جتنا ورد کرے گا اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوگی۔ میرے پاس وقت اتنا کم ہے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع کچھ ایسا تشنگی کے ساتھ چھوڑوں کہ آپ کا ذہن بھی اس پر کچھ ہوم ورک کر سکے، کچھ آپ بھی دعا کر سکے۔ جو آیت میں نے سنایا کلام کرا دیا اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا مفہوم کے ساتھ آگے بڑھوں گا، ترجمہ کرتے کرتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ہجرت کے وقت کی آیت ہے کہ اللہ مجھے مکے سے خیریت و عافیت کے ساتھ نکال اور مدینے میں خیر و عافیت کے ساتھ داخل کر۔ اب جو ہمارا مین ٹاپک ہے جس پہ میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں اس آیت کے جز سے کہ اور مجھے اپنی طرف سے سلطان نصیر عطا، سلطان نصیر مددگار، ایک لفظ لے لیں کہ تو اپنی طرف سے مددگار عطا فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قل اے نبی تم کہو کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے تو مددگار عطا فرما۔ مدد عطا فرما نہیں، مدد اللہ دے سکتا ہے بغیر کسی مددگار کے، مگر اللہ کہہ رہا ہے اے رسول آپ کہو کہ اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے مددگار عطا فرما، مجھے مدد کرنے والا عطا فرما۔ کیوں اللہ مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ ڈائریکٹ تو نہیں مدد کر سکتا۔ جب یا علی کہنا، دیکھیں یہ یا علی مدد والا جو ٹاپک ہے، یا علی مدد کہنا، شرک، بدعت یا اہل بیت سے مدد مانگنا یا اللہ کے ان نمائندوں سے مدد مانگنا جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ آج کے ٹاپک نہیں ہے۔ تقریباً کربلا سے ابھی تک ایک 1380 سال ہو گئے، 1400 سال، 1444 سال یا اس کے بعد سے مسئلہ تو وہیں سے اٹھا ہے۔ 1444 سال سے یہ ٹاپک اٹھتے ہوئے آ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یقیناً شرک ہے، ہزار بار شرک ہے۔ لیکن وہ غیر اللہ کس مصداق میں آئے گا؟ شرک اور توحید کے درمیان بہت باریک سا فاصلہ ہے، اور شرک ایک اتنی واضح چیز ہے کہ انسان جو اس کو ذرا سی توجہ کے ساتھ سمجھ گیا اس کا ہر عمل عبادت ہے۔ اللہ دیکھیے سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا عربی کے بہت سے الفاظ میں جہاں پہ دو آ جاتا ہے وہاں پہ اس کا مراد ہو جاتا ہے تم، تعلمون، تعقلون، تفکرون، تم فکر نہیں کرتے، تم علم حاصل نہیں کرتے، کہ آگے وَاسْتَعِینُوا تم مدد مانگو، تم مدد چاہو، تم مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر سے، روزے سے اور نماز سے۔ روزہ اور نماز سے مدد مانگنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب میں کہوں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی بندگی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ شرک سکھا رہا ہے ہم لوگوں کو، صبر اور صلاۃ تو اللہ کا نام نہیں ہے، صبر اور صلاۃ تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ دوسرے سورے میں، سورہ بقرہ میں، جبکہ ابھی پہلے سورے میں روزانہ 5 بار کم سے کم ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی اونلی اینڈ اونلی صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ سے مدد چاہنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اس پہلے سورے کے ختم ہوتے ہی اللہ دوسرے سورے میں کہہ رہا ہے مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شرک اور توحید کا جو باریک سا فرق ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے، بچوں تک پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز
جو اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنا کوئی وجود رکھتی ہو اس سے ڈائریکٹ مدد مانگنا، اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کوئی انسان اگر یہ کہے ایک ذات الہی ہے، ایک ذات علی ہے، میں اللہ سے ہٹ کر صرف علی کی مدد پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ شرک ہے۔ ذات علی اللہ کی بتائی ہوئی ایک نمائندہ ذات ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے منتخب کردہ ایک ایسے باصفات و باکمال شخصیت ہے جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ ذات علی اپنے آپ میں کبھی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتی کہ جو بھی کیا ہے، جو کر رہا ہوں، جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ مولا علی کی زندگی کا ہر کمال، ہر معجزہ، ہر صفت، ہر بڑا کام کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سر علی سجدے میں ملے، تاکہ انسان میں تجھے اللہ تک لے جانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھ تک آ کے رک مت جا۔ جب بھی مولا کائنات نے کوئی کمال، کوئی معجزہ دکھایا، یہ اللہ تک گیا۔ اور ایک چیز اور، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ عبدی ادعینی حتی اجعلک مثلی، حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے بندے میری اطاعت کر، میری پیروی کر، میرے بتائے ہوئے راستے پر چل، یہاں تک کہ، اب دیکھیے بڑا خطرناک مرحلہ ہے، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ جو پہلے میں نے جملہ استعمال کیا تھا کہ اللہ خود معذرہ شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنے جیسا، ایسا کمثلہ شیء کا مصداق ہے وہ، اللہ ایسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ انا حی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں میرے لیے کبھی موت نہیں، ہاں تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تو بھی کبھی نہیں مرے گا۔ میں وہ ہوں، تو فیکون کا مالک ہوں، میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے، تجھے ایسا بنا دوں گا میں، تو نہیں بنایا اپنے سے، میں بنا دوں گا تجھے ایسا کہ تو جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ چیز ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کیا اللہ کوئی دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں بنا سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس کی مخلوق کرتا ہے۔ توحید، انسان کو چاہیے کہ توحید پر جتنا ممکن ہو قدر امکان اتنا غور و فکر کرے کہ وہ انسان کی فکر کے بعد اس کی عبادتوں کا لطف، اس کی گفتگو کا لطف، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کی زندگی کا طرز و طریقہ کافی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک کیف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جو جتنے بھی خدا چاہے بنا سکتا ہے، یہ ایک فرضی ہے، خدا تو ایک ہی ہے، لیکن جو بھی اس کے بعد ہوگا سب اس کی مخلوق۔ اب اہل بیت کو، مولا علی علیہ السلام کو جو علی اللہ کے نعرے بہت سے مقامات پر ملنگیوں اور دوسرے لوگوں کے ذریعے جو اٹھتے ہیں، وہ قطعاً جاہلانہ اور نامناسب ہے، کیونکہ علی اللہ کی مخلوق۔ اچھا اللہ نے خانہ کعبہ میں مولا علی کو پیدا کر کے شاید یہ واضح کر دیا کہ کائنات میں اس یہی ایک بندہ ہے جس کی خدائی کا تصور پیدا ہوگا۔ تو جب تم روز دن بھر نمازیں پڑھو گے کعبے کی طرف منہ کر کے، تب تک تم کو یاد آئے گا علی بندہ ہے، علی بندہ ہے، یہی پیدا ہوگا، علی اسی کعبے میں پیدا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اہل بیت علیہ السلام سے استعانت طلب کرنا یعنی اللہ کی دی ہوئی طاقت و صلاحیت کے ذریعے ان کے اندر جو کچھ کمالات ہیں ان سے ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عبدی ادعینی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ اہل بیت علیہ السلام نے، مولا علی نے اللہ کی اس طرح اطاعت کی کہ اللہ راضی ہو کر انہیں اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنا دیا۔ اللہ بنفس نفیس خود اس کائنات میں آ نہیں سکتا، اسے مجبوری نہیں کہہ سکتا، اسے لازمہ توحید کہنا ہے۔ توحید کا یہ لازمہ ہے، اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کو جسم، اچھا مزے کی بات کہ اسلام کے وہ فرقے جو اللہ کو جسمانیات والا مانتے ہیں، اللہ کے ٹانگ کو جہنم میں بھی ڈال دیتے ہیں، اللہ کو چرچراتی ہوئی کھٹیا پہ بیٹھا دیتے ہیں، شب جمعہ کو اس کو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ٹہلاتے ہیں،
وہ مکمل اور خالص توحید کے ماننے والوں کو شرک اور توحید کے فسانے میں الجھا کر رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بحمداللہ نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ وہ عظیم تحفے ہیں ائمہ معصومین کے کہ جس کے ذریعے ہم خالص توحید تک پہنچ سکتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے اس بات پر اللہ بعد میں دے گا سزا. مولا علی اہل بیت پہلے ناراض ہوں گے تم ہمیں خدا کہہ رہے ہو. ہم جس خدا تک پہنچانے کے لیے زندگی بھر اس زمین پر آئے, اس کائنات میں دنیا بھر کی تکالیف اٹھائی, پریشانیاں اٹھائیں, تم ہمیں اسی خدا کے مقابل تم کھڑا کر رہے ہو. محشر میں شفاعت کا تصور, محشر میں جنت و جہنم کی تقسیم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام حسین راضی ہو گئے. جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا, میں ایک عام زبان میں کہوں اپنے بچوں تک بات پہنچانے کے لیے کہ اللہ کی کمپنی کے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں. کمپنی سے مخالفت کر کے یہ اپنا کام کرنے نہیں آئے. کمپنی کا مالک راضی ہے تو یہ راضی ہے. شفاعت کا مسئلہ ایک الگ ہے. شفاعت بھی تبھی ہوگی جب کمپنی کا ایمبیسڈر اور کمپنی کا مالک دونوں کی رضامندی ہوگی. یہ آپس میں بدروہی تیور دے کے کوئی پارٹی چلانے والے انداز نہیں ہے. یہاں دونوں طرف ہم آہنگی ہوگی, دونوں ایک دوسرے سے موافقت ہوگی, کیونکہ بنایا ہے ان کو اللہ نے خلق کیا, اپنا ایک پیغام دیا. لیکن میرا تھوڑا تیزی سے نکلتے جا رہا ہے, میں بات کو صرف پھیلا دیا. اپنے پیغام کو اللہ نے اہل بیت کے ذریعے دے کر بھیجا, تو اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر صرف توحید کا پرچار کرتے رہے. آپ تصور کیجئے, میں مسائل میں نہیں ہوں, کہ کائنات, کربلا, پوری کائنات کا مرکز کربلا, عاشور کے دن پوری کائنات کا مرکز کربلا, کربلا کی سرزمین, کربلا میں 9 لاکھ فوجیں, 9 لاکھ فوجوں کا مرکز امام حسین, ان کے تیروں کا ہدف گلوب حسین, ان کے خنجروں کا ہدف گلوب حسین. ساری فوجیں اکٹھا ہیں ایک سر کے لیے. جب وہ وقت عصر آیا تب اس عظیم شخصیت کا جو خاص ہدف تھا اللہ کی طرف سے عرش سے جو لے کر آئے تھے, جب سر کٹ رہا ہے, امام حسین سجدہ پہلے بھی کر سکتے تھے, خیمے میں بھی کر سکتے تھے, رہوار کی پشت پر بھی کر سکتے تھے, ساری چیزیں جائز ہیں. نماز کا عالم جو جنگ کا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر جس وقت ساری کائنات کی نگاہیں امام حسین پر ہے, ان کی گردن پر ہے, ان کے سر پر ہے, خنجر پر ہے, اس وقت امام علی مقام سجدے میں. یہ امام کا پورا مقصد ائمہ معصومین کی ہر فرد کا زندگی کا, ان کی موت کا اتنا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین جو ہم دعا نماز کے پہلے شروع میں پڑھتے ہیں, اس کا مقصد اور ساری چیزوں کا ہدف صرف اور صرف توحید, اللہ تک پہنچنا. اب دیکھیے, اہل بیت سے مدد مانگنے کا ذریعہ, مولا علی سے مدد مانگنا جائز ہے. سب کچھ دیا ہوا اللہ کا دیا ہے, اور اللہ خود ان سے کہہ رہا ہے, اللہ نبی سے کہہ رہا ہے, نبی کہو کہ مجھے اپنی طرف سے تو سلطان نصیر عطا فرما. ایاک نعبد و ایاک, اللہ کہہ رہا ہے نماز اور سب سے مدد مانگو. اصل میں مدد مانگنے کا جو جہاں بھی پوری کائنات میں اللہ نے ساری چیزوں کو سبب اور اسباب اور مسبب کے ذریعے سے اس پورے ایک سرکل میں, اس پورے نیٹ ورک میں بنایا. اللہ انسان صبح سے لے کے شام تک کتنے کام ایسے کرتا ہے, کتنے عمل ایسے کرتا ہے جس میں اگر وہ چاہے. دعا عرفہ میں امام حسین ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی, تعریف اس خدا کی جس نے مجھے اطعمنی, طعام مجھے کھلایا اور پلایا. پوری کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکے جسے اللہ نے کھلایا پلایا ہو؟ انسان روزمرہ کے ہر کام میں, اکثر و بیشتر ہر عمل میں اللہ سے مدد مانگنا چاہتا ہے. امام سید سجاد علیہ السلام اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں مالک مجھے اے اللہ مجھے اگر بھوک بھی لگے, پیاس بھی لگے تو میں تجھ سے ہی مانگوں. اللہ کسی کو کھلانے پلانے آیا نہیں آیا. میں اپنی بات کو سمیٹوں, بہت وسیع موضوع تھا, میں نے چھیڑ دیا. اپنے حق
ادا کرنے کے لیے کہ سماج میں جو یا علی مدد اور ائمہ معصومین سے. ہاں دیکھیے ایک چیز ہے، بس جلدی سے میں اپنی بات کو ختم کروں، کہ ذریعوں اور شبیہوں کے ذریعے ہم کو اس صاحب شبیہ تک پہنچنا ہے، اس صاحب شبیہ کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہ فائدہ پہنچائے گی نہ نقصان پہنچائے گی. ذریعوں سے، علم کو دیکھ کے اللہ سے، مولا عباس کے باب الحوائج کے وسیلے سے وہاں تک پہنچنا ہے. مگر افسوس کہ یہ جو خاص شخصیات تھی، یہ جو ہستیاں تھیں، انہوں نے جتنا اللہ تک لوگوں کو پہنچایا اتنا ان پر ظلم ہوا. دراصل ان کی دشمنی عرب میں، مکے میں جو دشمنیاں اہل بیت علیہ السلام سے، سرکار دو عالم سے ہوئی، وہ نہ ان کی ذات سے دشمنی تھی، نہ مولا علی سے دشمنی تھی، نہ ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی تھی. ان کو اصل میں اپنی بت پرستی کے گھیرے سے وہ نہیں نکل پا رہے. ان کی ساری دشمنیاں یہ تھی کہ ہمارے 365 کو تم چھڑواؤ، ہم 365 کے ساتھ 366 کر سکتے ہیں، تمہارا بھی خدا مان لیں گے، 365 ہم مانتے ہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پہلے نفی میں، پہلے تبرے کے ساتھ پہنچایا. لا الہ، اس کے بعد کہا الا اللہ. مگر اس لا الہ الا اللہ کے لیے انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، انہوں نے جو عظیم مصیبتیں برداشت کی. آپ سوچئے کہ جو شہزادیاں، جو نبی زادیاں، جو علی کی بیٹیاں اتنی مقدس ہوں کہ جو دن میں کبھی اپنے گھر کے صحن میں بے پردہ نہ نکلی ہو، اپنے باپ کے سامنے جو زینب کبھی نہ نکلی ہو بے دیدہ. بازار شام میں وہ زینب اولیاء مقام برہنہ پشت اونٹ پہ سوار ہے، تو گلی کوچوں میں اس طرح پھرائی جا رہی ہے کہ منادی ندا دے رہا ہے، اے شام و کوفہ والو آؤ، دیکھو قیدی کی بہن جا رہی ہے، دیکھو یہ قیدیوں کا تماشا دیکھنے آؤ، اے شام والو دیکھو باغی کی بہن ہے، دیکھو اس کی بہن ہے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا. شام کے بازار میں امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک شخص ملتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے باغیوں کو اس انجام تک پہنچایا. امام نے کہا ہے شیخ اقرأت القرآن، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. تمہارا قرآن سے کیا ربط ہے؟ کہا کیا شیخ تو نے قل اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں قل اللہ علیہ وسلم علیہ اجرا مودۃ فی القربہ میں نے پڑھی. کہا اس سے تمہارا کیا ربط ہے؟ انہوں نے امام زین العابدین نے بھی کہا ہے شیخ کیا تو نے انما یرید اللہ کی آیت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں مگر تم یہ قرآن کی آیتیں کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہے شیخ جن قرابت داروں سے اللہ نے رسالت کا وعدہ کیا وہ قرابت دار رسالت ہم ہی تو ہیں. اے شیخ جن
کہ کن کنیزوں کو قید کر کے لایا ہے، یہ جملہ